السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، ابھی چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا ہوا میرے ساتھ، اس نے گفتگو کی۔ یہ موضوع سورۃ الفاتحہ الحم شریف کا ہے، لیکن بات ہوگی فطرت کی۔ تو چھوٹا بچہ ہے فطرت پہ۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر بنو گے؟ بولا نہیں۔ انجینئر بنو گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا دکان چلاؤ گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا بکریاں چراؤ گے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا کتنی؟ تو بتائیں 4 بکریاں۔ پھر میں نے کہا اس کے تو بچے بھی ہوں گے؟ بولا ہاں وہ چھوٹے ہوں گے۔ میں نے کہا پھر وہ بچہ کوئی ملے گا مفت میں ہمیں؟ بولا نہیں۔ پیسوں سے دو گے؟ بولتا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ گھاس کیا کھائیں گی؟ گھاس کہاں سے لاؤ گے؟ کہتا جنگل سے۔ یہ ہے فطرت انسان کی۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، اس کی اہمیت سب کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو اہمیت کا پتہ ہے، لیکن اصل ہے کیا چیز؟ اس کا راز بھی کن کو پتہ ہے؟ اس کو کھولنا پڑے گا۔ یہ اصل میں آپ کی ایگریمنٹ ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے تم یہ کرو تو پھر میں یہ کروں گا۔ اب اس ایگریمنٹ میں کیا ہم چلتے ہیں، یا ایگریمنٹ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، زبانی ہو جاتی ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید اس لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو سائنٹسٹ ڈی این اے کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوا بلکہ اللہ کو ماننے لگا، تو سارے اتھیسٹ یورپ کے جو سائنٹسٹ تھے پریشان ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو جو ڈارون کہتا ہے کہ ہر چیز ایسے ہو گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک سیل کے اندر یہ ڈی این اے کے کوڈ ہیں، ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ چلو مانتے ہیں کہ کریٹر ہے، انٹیلیجنٹ کریٹر ہے، لیکن اس نے ہمیں کیوں بنایا؟ یہ تکلیف کیوں کی؟ آم دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، آنکھیں دی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے سوچ کے کہا کہ جو مجھے لگتا ہے نا کہ یہ سارے کام کر کے وہ انٹیلیجنٹ کریٹر چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور میری حمد کریں۔ بڑا لگتا ہے یہی اس کا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے شرک پہ اللہ پاک کو سخت غصہ آتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ ایک کا کریڈٹ دوسرے کو دے دو۔ اگر آپ کو کوئی آدمی آپ کی مدد کرے اور پھر آپ کہو کہ نہیں جی اس نے نہیں، اس نے مدد کی، تو جس نے مدد کی چلو اللہ کے لیے کی، لیکن دل میں تو دکھ کرے گا کہ یار یہ میں نے اس کی مدد کی، کرے فلاں نے کر دی۔ تو جو مقصد ہے زندگی کا کہ اللہ کی تعریف کی جائے اور کہا جائے کہ آپ نے دیا ہے، آپ نے سن کے دیا ہے، میں نے آپ سے مانگا، تو جب یہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی کسی کو ہم بولے اور وہ کرے تو اللہ سے کروا کے دے، لیکن کام اس نے کروایا اس لیے اسی کی تعریف ہوگی، کرنے والے کی بات بعد میں ہوتی ہے۔ اسی پہ اللہ کو کہتا ہے کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ تو مینٹلی ریٹارڈیڈ، اس کو میں نے انسان بنایا، یہ تو جانور بن گیا ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہے کہ اس ابتدائی قرآن کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہ پوری کائنات اپنے آپ کو تعریف کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری کائنات کو وہ پال رہا ہے، رب العالمین
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کے ذمے کیا لگایا گیا کہ پورے عالم انسان کے لیے آپ پیغمبر ہو. پچھلے جتنے بھی نبی آئے، کوئی یہودیوں کا تھا، کوئی کس کا تھا، کوئی کس کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے ہدایت کا سبب بنے، اسی لیے رب العالمین ہوا. اللہ پاک کی جو آیتیں، اس میں دو قسم کی آیتیں ہیں. ایک ہے Allah's ورڈ اور ہے Allah's ورکس، یا دوسرے لفظوں میں آیات کائناتی اور آیات قرآنی، دونوں اس میں ہیں. کائنات کا مطلب ہے ہوشیار لوگوں کے لیے سورج کیسے گھوم رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، زمین گھوم رہی ہے قرآن بتاتا ہے، کئی چیزیں آیات کائنات، یہ آپس میں ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں، یہ اس کے قرآن کا موضوع ہے. لیکن ابھی یہ میں بتا چکا تھا، لیکن تو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ آہستہ آہستہ سائنس کی ترقی دیکھ کر کہتے ہیں کہ کوئی کریٹر ہے. لیکن ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، یہ ساری قومیں کسی نہ کسی خدا کو مانتی ہیں، لیکن جب تک قرآن نہیں پڑھیں گی تب تک وہ حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے. اب قرآن کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں دیا؟ اب ہمارا سوال اللہ سے ہے، یا اللہ پاک آپ نے تو ہمارے ساتھ کمال کر دیا ہے، آنکھیں دے دی ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھانا کھا کے ہضم ہو رہا ہے، پھر آم بھی دے رہے ہو، سنترے دے رہے ہو، چیزیں دے رہے ہو، مکھن، شہد، کیوں؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کس وجہ سے تم نے ہمیں یہ اتنی نعمتیں دے رہے ہو؟ تو اللہ کو تو بتانا پڑے گا. اگر نہیں بتاتا تو پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر کھاتے رہیں گے، سوتے رہیں گے. لیکن ایسے نہیں. پھر اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہاں بتا دیا. یہ اللہ کا جواب ہے ہم لوگوں کو لیے. اب کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کیا صرف آم کھائیں، سنترے کھائیں؟ نہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں مل کر ایسی سوسائٹی قائم کریں جو صراط مستقیم پہ چلے اور عدل و انصاف ہو. یعنی قرآن حکیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی پیدا کی جائے جو صراط مستقیم پر چلتی ہو. اس لیے وہ ہر شخص سے سورہ فاتحہ کا اقرار کرانا چاہتا ہے، تاکہ ہر وقت ذہن میں، یعنی ایگریمنٹ. سورہ فاتحہ از بیسیکلی ریٹن ایگریمنٹ جو اللہ آپ سے کرتا ہے، کہ اس کے ذہن میں رہے، اور اس امر کو ہر دم ملحوظ خاطر رکھے کہ اس زندگی کا مقصد اس قسم کی سوسائٹی پیدا کرنا ہے اور کچھ نہیں. یعنی آپس میں مل کر ایسی جماعت بناؤ جو ملک میں عدل و انصاف قائم کرے، اور جو ناانصافی ہے اس کو کلا کما کرے. قرآن حکیم انسان کی بلند ترین اجتماعی سوشل لائف کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ سارے میں نے تفسیر سے اٹھائے ہیں، ان میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے. قرآن حکیم انسان کی بلند ترین اجتماعی سوشل لائف کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانی فطرت کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق کام کرنے والے لوگوں کو جمع کیا جائے. انسانی فطرت کیا ہے؟ بیسیکلی انسان کی فطرت بڑی اچھی ہے. اگر مسخ نہیں ہے، کوئی آدمی گرا ہوا ہے، رکشے نے ٹکر مار دیا، آپ دو جنے کھڑے، اس کو نہیں اٹھائیں گے آپ؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے. رحم کرنا، کسی بھوکے کو پیاسے کو پانی پلانا، یہ فطرت کا تقاضا ہے. لیکن پھر یہی انسان چور بن جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے اور گٹر کا پانی لوگوں کو پلاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فطرت، تو انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق یہ قرآن اس کی تعمیر کرتا ہے کہ انسانی فطرت کو سمجھنے والے، اس کے مطابق کام کرنے والے لوگوں کو جمع کیا جائے. ایسی جماعت انسانی اجتماع کے مرکز میں رہے گی اور اجتماع کی رہنمائی کرے گی. انبیاء قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یبعثون فی اقوامہم خاصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی نبی گزرے ہیں وہ خاص جماعت کے لیے، خاص ملک کے لیے آئے تھے، ناٹ فار ایوری باڈی. انٹرنیشنل نہیں تھے، ہدایت للعالمین نہیں تھے. وہ بعث نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الی کافۃ الناس. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے، انگریزوں کو، جرمن، ہندو، چینیز، انڈین، عرب، سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. اب الحمدللہ کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے ذریعے جو بین الاقوامی نظام قائم کیا ہے یا کروانا چاہتا ہے،
وہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، بہترین نظام۔ یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے انسانی قوموں میں پیدا، یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ایسے نظام کو قائم کرنا، خود بھی صحیح ہونا، بہترین نظام۔ اس سے بہتر نظام ذہن میں آنا ممکن نہیں، اسی لیے انسان کو یہ نظام بین الاقوامی پیمانے پر چلانے میں اپنی ساری ہمت اور کوشش کر دینی چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سب تعریف کا مستقر اللہ تعالیٰ ہے۔ رب العالمین نہ صرف افراد کی تربیت کرتا ہے بلکہ انسانی گروپ لائف، خاندان، قبائل، شعوب، اقوام، بین الاقوامی اجتماع کی تربیت کرتا ہے۔ اس طرح تربیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو ترقی دے کر اللہ کی طرف بڑھے۔ اسی لیے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کی حیثیت سے اس لیے بھی پیش کرتا ہے کہ نو انسانی کو ایک بین الاقوامی آئین دینا چاہتا ہے، وہ آئین جو انگریزوں کا بھی ہو، وہ آئین جو چائنا والوں کا بھی ہو دینا چاہتا ہے۔ ایسا قانون کوئی شخص یا قبیلہ یا قوم نہیں بنا سکتی، سارے قانون بنے۔ اب آپ کا جو انگریز کا قانون بنا ہوا ہے کیا ہے اس میں؟ کبھی دیکھا کورٹوں میں کوئی انصاف ہوتا ہے؟ ابھی کوئی ایف آر کر دے کہ جس نے مجھے پستول دکھایا، اب وہ 6 سال تک چلتا رہے گا اور یہ ہو جائے گا کرمنل کیس، اور اس میں حاضری بھی ضروری ہے۔ ارے یار اس کا فیصلہ کرو، کب دکھائی؟ میں تو تھا ہی نہیں جی 3 شاہد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسا قانون رب العالمین ہی بنا سکتا ہے جو فطرت انسانی خالق ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی فطرت ہے جسے میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اس میں بین الاقوامی قانون بھی قومی قانون میں آ جائے گا، لیکن اس قدر جس قدر وہ بین الاقوامی قانون کے ساتھ مناسبت رکھے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ تعریف ہے اللہ کی جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ ہر مذہبی کتابوں میں نے ہندوؤں کا رگ وید اٹھایا، رگ وید 6000 سال پرانا ہے، ہمارا قرآن 1500 سال سمجھ لیں، لیکن جب میں نے رگ وید کی 200 سے زیادہ آیتوں کو دیکھا ہے کہ بالکل وہی آیتیں جیسے قرآن کی آیتیں، جیسے مثال طور یہ رگ وید کی ریفرنس ہے 1:81:5 میں، یہ ہندی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے اس دنیا کے بنانے والے کے لیے تعریف ہے، اور ہمارا کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہندوؤں کا وید ہے اور قرآن کا آتھر ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی طرف سے آئیں، جبھی تو مضمون ملتے ہیں۔ اسی لیے میں نے 3 لیکچر اپلوڈ کیے ہیں کہ ہندو اہل کتاب ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کے نبیوں کا بھی جو کس نبی کی قوم ہے وہ بھی پتہ لگا لیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ الحمدللہ رب العالمین آپ کو بائبل میں ملے گا، آپ کو رگ وید میں ملے گا، آپ کے مختلف کتابوں میں ملے گا۔ اب آتے ہیں الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کا جو بیسک ورڈ ہے وہ ہے رحم، یہ جو ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ پلتا ہے رحم۔ اب بتاؤ کہ اس سے اس بچے کے لیے ماں کے دل میں کتنی محبت ابھرتی ہے، یہ رحم اسی سے نکلا ہے۔ لیکن رحمان اور رحیم میں فرق ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر ایسے سمجھیں۔ ایک ہے باپ جو اپنے اولاد پہ رحم کرتا ہے، ایک ہے ماں جو اپنے اولاد پہ رحم کرے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ باپ رحم کیسے کرے گا کہ رب بچہ میرا روز اسکول جائے، نہیں جائے تو مارے گا، برے لوگوں کی صحبت سے روکے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس پہ سختی کرے گا کہ اچھا انسان بن جائے۔ لیکن ماں اس میں شامل نہیں ہوتی۔ ماں کا مادہ رحیم سے نکلتا ہے، وہ تو چاہے گی کہ بچے کو بھوک تو نہیں لگی ہے، سو رہا ہے، کیا کھائے گا، پانی پی رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، صرف اس کی جسمانی فکر ہوتی ہے محبت میں۔ تو یہ دونوں مادے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ذرا غور کیا جائے تو باپ اور ماں کی محبت میں ایک طبعی فرق نظر آتا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کمال حاصل کر لے، خواہ اولاد کو کتنی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ ماں کی ممتا چاہتی ہے اس کی اولاد کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت چاہتی ہے کہ انسان مشقتیں اٹھا کر بھی کمال کے درجہ طے کرے، زکوٰۃ دے، اپنے پیسے کمائی کی زکوٰۃ دے، غریبوں کی مدد کرے، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، جان دینی پڑ جائے تو جان دے دے۔ یہ ہے رحمان کا تقاضا۔ چنانچہ سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری تربیت کے لیے، کیونکہ رحمان باپ والا کردار ہے نا، کہ تمہاری تربیت کے لیے ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، جہاں سے یہ پڑھ پڑھ کے تم وہ تربیت حاصل کرو گے اور اپنے کمال کو پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے اب قرآن حکیم کو پڑھنا
پڑھانا، اس کے اصول کی اشاعت کرنا، اس پر جماعت تیار کرنا، اس کے دستور کو دوسرے دستور پر غالب کرنا اور اس کی حفاظت کے لڑنا مرنا، یہ سب رحمانیت کا تقاضا ہے جو رحمان کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتا تھا کہ میں قرآن کی چکی پھراؤں ہیرے آ کے لگ جائیں گے، آپ لگے ہو نا آ کے، یہ تو میں کہتا ہوں سارے ہیرے ہیں، لیکن اس کی جو رحیمیت، جو ماں والا رحیم ہے، اس کا تقاضا کہ اس کے محبوب بندے اپنے اعمال کے نتائج سے بہترین فائدے حاصل کریں اور ہر قسم کی تکلیف، غم، خوف سے محفوظ رہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ معیشت صرف پیسے نہیں ہیں، معیشت کہتے ہیں کھایا جتنا، اس کو معیشت بولتے ہیں۔ جو کپڑے پہن کے آپ نے بوسیدہ، اس کو معیشت کہتے ہیں۔ اور جو آپ نے اوپر بھیجا، جو آپ کے اکاؤنٹ میں، یہ صرف 3 قسم کی معیشت ہے، باقی تو پیسہ پیچھے چھوڑ کے مر جائیں گے، پتہ نہیں کس کا ہوگا معیشت۔ تو اللہ کہتا ہے اس میں اس کو معیشت تنگ کر دوں گا۔ اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ میں 14 سال پہلے ایک سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ ایک ڈنر میں تھا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ارب پتی چور بھی ہے، ارب پتی بھی ہے، لیکن کھاتا کیا تھا؟ ساگ کے پانی میں جوہر کی روٹی ڈبا کے کھا رہا تھا۔ معیشت اسی کو بولتے ہیں۔ تو اس کی رحمیت جو ماں والی پراپرٹی ہے، تقاضا کے محبوب بندے اپنے اعمال کے نتائج، یعنی جنت میں بھی جائیں، جنت میں جائیں میرے بندے۔ معاشرے میں بعض لوگ اس کام پر مقرر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیں۔ اب مالک یوم دین کی بات ہو رہی ہے، یعنی یوم دین، حساب کتاب کا دن۔ یہاں اس کا مطلب ہے کہ کئی یہاں پہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں، انصاف تو ہے نہیں، ظلم کر کے چھوٹ جاتے ہیں، پرائے غضب کر کے چھوٹ جاتے ہیں، پھر ان کا حساب نہیں ہو۔ اور کوئی لوگ مظلوم ہوتے ہیں کہ ان کی داد رسی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ دے۔ اسی لیے معاشرے میں بعض لوگ اس کام پر مقرر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا، لیکن یہ جزا دینے والے بھول چوک سے یا جان بوجھ کر غلطی کر جاتے ہیں۔ اس غلطی کا تدارک بعض اوقات دنیا میں ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے ضروری ہے کہ ایک یوم دین ہو جس میں حاکموں اور فیصلہ کرنے والوں کے غلط فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے، اور جو لوگ پر ظلم ہوا ہو اس کا تدارک کیا جائے۔ یہ بھی یوم دین پہ یہ ضرورت ہے، یوم دین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق کا پیدا کر کے انسان کو اس کا حاکم بنا دیا، وہ ان سے کام لیتا ہے اور فائدے اٹھاتا ہے۔ احکم الحاکمین، اپنے نائب سے، ہم اللہ کے نائب ہیں، اس کی ذمہ داریوں کا حساب نہ لے گا۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ گویا انسانی بننا نہیں چاہتے۔ ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ کی اللہ سے ایگریمنٹ ہو رہی ہے کہ اللہ پاک، واہ واہ، الحمدللہ، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہمارے فائدے کے لیے آپ نے ہمیں یہ پروگرام بھی دیا ہے۔ تو آپ نے ہماری بھلے کے لیے یہ پروگرام دیا ہے، کورس کی کتاب دے دی ہے، اس سے پڑھ رہے ہیں، اسی پہ پرچہ بھی ہو رہا ہے، سارے پرچے ہمارے اس سے ہو رہے ہیں اور ابھی چل رہا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے ہوئے آپ کو نمبر مل رہے ہیں، آپ کے چلتے ہوئے نمبر کٹ رہے ہیں، کہیں نیکی مل رہی ہے، کہیں بدی مل رہی ہے۔ اس کورس سے آپ کا پیپر ہو رہا ہے۔ اب جو آدمی اس کورس کو نہیں پڑھے گا فیل تو ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھتا، وہ آگے بتاؤں گا، وہ کہتا ہے وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے، انسان بالکل نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کا مطلب ہے صرف تم سے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرا دیا اور پتہ چلا کہ سب کچھ یہی کرتے ہیں۔
اور ساری کائنات پر اس کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت کے نقطے سے نظر ڈالو تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس صفات کا تصور انسان میں محبت کا گہرا جذبہ پیدا کرتا ہے اور بے اختیار اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ آج سے ایاک نعبد، میں صرف تیرا غلام بنوں گا، میں کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا، اور ایاک نستعین، جب بھی مانگنا ہوگا تو میں تجھی سے مانگوں گا، میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ میرے سایہ رکھ کے بھی قریب ہو، جو قریب ہو اور کام آپ ہی سے سنتے بھی آپ ہو، میں آپ کو چھوڑ کے میں 200 کلومیٹر پہ کسی کو جا کے کہوں کہ بھائی میرا اللہ سے کام کرا دو، بولا یہ میں نہیں کروں گا۔ گویا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا ہم کسی کے غلام نہیں، ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں اپنے سارے دل کے ساتھ، اپنی سارے عقل کی معرفت کے ساتھ، اپنے اعضاء جواہر کی پوری تابداری کے ساتھ۔ اب کوئی غیر اللہ ہم سے اس قسم کی پیروی اطاعت فرمانے میں نہ رکھے۔ ہم کسی ٹھگ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یہ غلامی ہے، مجھے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، خراب کر دوں گا ووٹ کو، بیچ میں مار دوں گا بچنے کے لیے، لیکن میں کسی راشی آدمی کو، رشوت والے کو، جس کے ریپڈ میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا۔ ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیری حکومت تسلیم کرتے ہیں، تیری کتاب دستور قرآن حکیم کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کریں گے، یہ ہے ایاک نعبد۔ اور ہم خالص محبت کے ساتھ، دل کھول کر، عقل کے ذریعے، پوری معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پوری خوشی خرمی کے ساتھ اپنے اعضاء و جوہر کو اس کے حکموں کی پیروی میں لگا دیتے ہیں، غیر اللہ تعالیٰ کو کسی معبود کا حقدار نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہماری داد فریاد کر کے اللہ سے کام کروا سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے، یہ جو ہم نے ذمہ داری کون سی قبول کی ہے کہ اس ملک میں عدل و انصاف کریں گے، نیک سوسائٹی قائم کریں گے، تو اسے پورا کرنے کے لیے بہت سے سامان کی ضرورت ہوگی، وہ ہم تجھی سے حاصل کر سکیں، اس لیے تجھی سے مانگیں گے۔ ہمارے پاس کام کرنے والی سوسائٹی کی تاریخ ہے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے مانگا، خدا نے انہیں دے دیا، جب اللہ سے مانگا اللہ نے دے دیا۔ مثال کے طور پر مہاجرین اور انصار کی ابتدائی جماعت قریشوں کو اسلام میں لے آئی، قریش جو ہیں وہ عراق شام میں اسلام پھیلایا، قریش اور اشرام کے لوگوں نے ایران میں اسلام پھیلایا اور روم میں اسلام پھیلایا، اور پھر ہند اور ترکستان میں اسلام، اس طریقے سے یہ جو ہے جماعت مدد کر دی۔ اب اگر ہم اللہ کے اس کورس کو نہیں پڑھیں گے تو شیطان بیماریاں ڈال دے گا، اور سب سے بڑی بیماری ہے کینہ و عداوت کی آگ کا وبال۔ آپ کا سینہ جلے گا کسی کے حسد میں، کہیں گے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اور اسی کے لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اور سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ و عداوت ہو، اس کے دروازے نہیں، پیر اور جمعرات کی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر ان دونوں کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کا انتظار کرو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ دروازوں پہ اس کا نام آ جاتا ہے، لیکن حکم ہوتا ہے نہیں، ابھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، اپنی بچیوں کو جو وراثت نہیں دیتے، اور آپس میں ان کا صلح نہیں ہے، جب تک صلح نہ کریں اس کے نام کی مغفرت نہیں ہوگی، اور انتظار کرو۔ اسی لیے ان دونوں کی مغفرت میں انتظار کرو یہاں تک صلح کرنے، اور دونوں کی مغفرت میں انتظار کرو یہاں تک صلح کریں۔ آپ نے 2 دفعہ یہ الفاظ آپ سامنے پڑھا۔ قطع رحمی کا مطلب کیا ہے کہ رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی لیے دوسرا آتا ہے کسی کی پریشانی دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مومن کی پریشانی دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ پریشانی دور، کسی کو رستہ نہیں مل رہا ہے، بھائی مجھے جگہ ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کلینک تک پہنچاؤ۔ پریشانی، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے پریشان ہے، آدمی گاڑی روک کے موٹر سائیکل کو پوچھ لے بھائی جان آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ دوسری بات اس کا الٹ کیا ہے کہ پریشانی تو دور نہیں کرو، لیکن ایسے الفاظ بول دو کہ بیچارہ ڈپریس ہو جائے، یا اس کے دل میں نفرت آ جائے، یار تم تو یار اتنے کالے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اتنا کالا، یار تم تو ٹھگنے ہو، اور دوسری بات یار تمہاری عادتیں صحیح نہیں لگتی۔ مثال کے طور پہ میں حرم میں 9 سال عربی سیکھنے کے لیے بیٹھا تھا، تو وہاں
یہی سوال کسی نے اس مفتی سے کیا، وہ مفتی عصر کے بعد درس دیتا تھا قرآن کا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ کسی آدمی کو الفاظ سے یا کسی سے دکھ پہنچانا اس کا گناہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے سے زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں الفاظ کا چناؤ اختیار کرنا ہے، کس طرح بات کریں کہ اگلے کو ہم ٹھیس نہ پہنچائیں، بڑی اہم چیز ہے یہ اسی کورس کی کتاب میں آتا ہے۔ اور تو فرمایا سنا، جو دنیا میں کسی مومن کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پریشانی دور کرے گا۔ اب آتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک کورس پہنچ گیا ہے، بس ذرا ہمت دے دو کہ اس پر پڑھ کے اس پہ عمل کریں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہ دعا عہد یعنی ہدایہ سے ہے، جس کی معنی ہے رہنمائی کرنا یا جہاں پہنچنا ہے اس منزل کی راہ بتانا اور چلانا۔ راہ تو بتا دی لیکن چلانا۔ جس طرح یہ اہم آیت ہے یہ دوسری کتابوں میں بھی میں نے ڈھونڈی تو مجھے رگوید میں بھی مل گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمارے سیدھے راہ رہنما فرما، رگوید کی آیت نمبر 16-40 میں ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پر لگا۔ دیکھو ملتے جلتے ہیں۔ اب آتے ہیں اہم چیز کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ عقل و نظر کی روشنی، اب ہم اللہ سے ایگریمنٹ کریں صراط المستقیم کا۔ عقل و نظر کی روشنی میں صراط مستقیم سے مراد فطرت انسانی پہ چلنا ہے۔ یہ دیکھو بچہ تھا نا، کہہ دیا نا میں بکریاں چراؤں گا، ٹھیک ہے، کیوں فطرت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 40 سال بکریاں چرائیں، کوئی بات نہیں، چرانی چاہیے۔ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے طبعی تقاضے پورے کرنا۔ صراط مستقیم پچھلی آیت میں صراط مستقیم جو طلب نظری کے شکل میں تھی، وہ اس آیت میں تاریخ اور تجربے کی شکل میں کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ پاک کون سا راستہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارے پاس ایک بات ہے جو ہم آپ کو کہتے ہیں، کیا؟ کہ وہ راستہ جو ہم سے پہلے لوگوں کو اس پہ چلا کے ان کو کامیاب کر دیا، ہمیں وہی راستہ دکھاؤ۔ اب میں کیا کہوں اللہ کو کون سا راستہ؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کا تعین اور سوسائٹی کی طرف انسانی فطرت کا، کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پڑوس میں امن و امان ہو، یا گاڑیاں لے جائیں یا پہیے اتار کے لے جائیں رات کو؟ کون چاہے گا؟ یہ ہمارا فطرت کا تقاضا ہے کہ امن و امان ہو، پڑوس میں میٹھاس ہو، آپس میں سلو ہو۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو خود لائق ملامت ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی کو بھوک پیاس لگتی ہے، وہ خوراک یا پانی کی تلاش نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ وہ خود آئے گی۔ تو جب ہم سوسائٹی کے لیے کوشش ہی نہیں کریں گے تو پہیے نکل جائیں، ظلم ہو جائے، کیس بڑھ جائیں، پھر کون قصوروار ہے اس کا؟ ہم لوگ قصوروار ہیں۔ اب اس کو صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی میں نے مثالیں قائم کی کہ کیا ہے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت کے دن ہوگا، لیس لوقعتہا کاذبۃ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہونا ہے، خافضۃ رافعۃ، یعنی اس دن کیا ہوگا؟ کسی کے درجے بلند ہو جائیں گے، کسی کے درجے کم ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، پوری انسان 3 حصوں میں بڑھ جائے گی۔ کون سے حصے ہیں؟ اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ کی ایک لائنیں لگیں، بہت بڑا ہجوم اربوں کا۔ اصحاب المشیمہ، اربوں کا ہجوم الٹے ہاتھ پہ۔ سابقون سابقون، اور کچھ آگے لوگ ہوں گے۔ اب ان تینوں کی صراط مستقیم پہ ٹیسٹ لیتے ہیں تینوں کا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ایک جیسا عقل مند نہیں بڑھتا۔ کسی کو ذہانت زیادہ ملتی ہے جس کو ہم انٹیلیکچوئل بولتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں ہاری ہیں، ہل چلاتے ہیں، مشکل کام کرتے ہیں، سب کو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نظام کی جو ذمہ داری پڑتی ہے وہ انٹیلیکچوئلس پہ پڑتی ہے، کام ان کو کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو نظام قائم کریں گے اس میں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو باقی لوگ ہیں، ان کے فائدے کے لیے انٹیلیکچوئلس کو وہ نظام قائم کرنا ہے۔ اب انٹیلیکچوئل جو قرآن میں ملے ہیں 7 قسم کے، جو بچے پیدا ہی ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو انٹیلیکچوئل کر دیتا ہے، یہ نکلے ہیں۔ پہلے ہے اولو البقیہ، سورۃ الہود آیت نمبر 16۔ اولو البقیہ معنی ایسے بچے جو کسی بڑے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے شہر میں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں۔ اولو الفضل والسعہ، وہ لوگ جو خاندانی طور پر امیر لوگ ہیں، کاروبار ہے، دکانیں ہیں، ان کے کارخانے، ان کی بھی اثر ہوتا ہے معاشرے میں۔ اولو القوہ اولو الباس، ویسے لوگ جو طاقتور ہیں،
جن کے پاس ہتھیار ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، جیسے ہماری فوج ہے، یہ اس میں آتی ہے۔ اس کے بعد اول العزم، عزم کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس پہ ڈٹ جائے گا، کرے مر جاؤں کام بس یہی ہوگا، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، چاہے کتنی بھی رشوت دی جائے، ڈٹ جانے والے۔ اس کے بعد ہے اول الطول، طول بولتے ہیں لمبے ہاتھ والے۔ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں ذہانت کی وجہ سے کہ اس کے ہاتھ لمبے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں، آپ مارکیٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی لوگ سارے بات سنتے ہیں۔ اول العلم، نہ صرف قرآن کا علم لیکن سائنس کا علم، پی ایچ ڈی، اسکالر، سائنٹسٹ، یہ لوگ بھی وہ اسپیشل لوگ ہیں۔ اور اول النہا، ذہین ترین لوگ، تھوڑی سی ہلکی سی بات کرو، بات ان کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، یہ اس معاشرے میں ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لیکن ابھی یہ سارے کے ساتھ کچا لوہا ہیں۔ کیا ہیں؟ کچا لوہا ہیں۔ اب ان سے بننا کیا ہے وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو اس قرآن پاک کو توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ یستمع کس سے نکلا ہے؟ سما مانا سننا، لیکن جب تے آ جائے تو اس کے بعد توجہ سے، اور ہماری توجہ کیا ہے؟ کہ پتہ کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ توجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے اگر عربی میں پڑھ لیا، مجھے عربی نہیں، او عجب تم، مثال طور او عجب تم انجاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، سن تو لیا، لیکن آپ نے یستمعون نہیں کیا۔ جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اللہ کہتا ہے ارے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کو عجب ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو میں نے قرآن دے دیا جو انہی میں سے تھا، اور یہ ان کو ڈرا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو کہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ اب آئی نا بات سمجھ میں، اب آپ نے سن لیا، یہ ہے یستمعون۔ ورنہ اگر میں نے پڑھا تو آپ نے سنا لیکن یستمعون نہیں ہوا، جب تک معلوم نہیں کریں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی بات سمجھتے ہیں فیتبعون احسن، پھر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا، عمل کیسے کریں گے؟ تو پھر جب اس پروسیس سے یہ 7 قسم کے لوگ گزریں گے، یہ جو 7 انٹیلیجنٹ لوگ، تو اولئک الذین ھداھم اللہ، پھر یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، وہ اولئک ہم اول الالباب، یہ ہیں سونا بننے والے، ہیرے بن گئے ہیں 7 قسم کے لوگ اللہ کے کام کرنے کے لیے، تب یہ ہیرے بنیں گے۔ اسی لیے جب یہ لوگ قرآن سے گزریں گے تو بن جائیں گے شیر خدا، اب یہ سب کام کریں گے، ظالم سے بھی لڑیں گے، ملک میں کام بھی کریں گے، اور یہی سابقون ہے جو سب سے آگے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات سن کر اول الالباب بنتے ہیں۔ کام کیا کرنا ہے ان کا؟ سب قرآن سے لیا ہے۔ ظلم کو مٹانا، مظلوم کی مدد کرنا، سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ مال و جان سے جہاد کرنا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 49۔ کفار اور منافقوں سے جہاد کرنا، سورۃ التحریم آیت نمبر 9۔ اور یہی لوگ ہیں جو شیر خدا ہیں، اول الالباب ہیں۔ کون ہیں یہ سب؟ آپ آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کون ہیں ذہین لوگ، کون ہیں جن کی بات لوگ سمجھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں سارے ہیرے آ گئے ہیں نا، کیوں ڈاکٹر صاحب کہتا ہے قرآن سے چمٹنے والے ہیرے ہیں، تو میری نظر میں تو آپ ان 7 کیٹیگری میں شامل ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ کو شیر خدا بننے کے لیے یہ کام کرنے، اور اس کام کرنے کے لیے آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اور پھر ملے گا کیا؟ جنت کے اونچے طبقے، یہ ہیں سابقون۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کریں گے اور بیٹھے رہیں گے تو پھر اللہ پوچھتا ہے وما لکم، کہہ رہے ارے تم لوگ کام جو کرنے کے میں نے تمہیں ذہانت دی، میں نے تمہیں اچھے خاندان میں پیدا کیا، تمہارا اثر رسوخ ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وما لکم کے ترجمہ ہے کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ مسکین لوگ، بچے، مرد، عورتیں، الذین یقولون جو فریاد کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من ھذ القریۃ ظالم اہلھا، ہمیں یہاں ظالم معاشرے سے باہر نکالو، ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو رہا ہے، بلڈوزر کریں، زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اپنی طرف سے کوئی دوست بھیجو، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیجو۔ تو کہتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں جہاد کرتے اور ان سے لڑتے جا کے ان کے بچانے کے لیے؟ کون کرے گا؟ پوچھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے
فلولا کان من القرون من قبلکم، کہہ رہے جتنے بھی زمانے گزرے ہیں اگر اس میں کیوں نہیں اول البقیہ، اب ساتوں قسموں سے ایک نام آ گیا تھا نا اول البقیہ، یعنی جن کے خاندانی اثر رسوخ بہت ہے، تو کہتا ہے کیوں ان لوگوں نے ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد کو کیوں نہیں روکا؟ کس کی ڈیوٹی لگا رہا ہے؟ ان 7 میں سے ایک کیٹیگری کی کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ الا قلیلا، لیکن چند لوگوں نے ضرور کام کیا، لیکن اس کا اثرات معاشرے میں نہیں پیدا ہو سکے کہ چند سے نہیں ہوتا، کم سے کم جماعت چاہیے۔ ممن انجینا منہم، اور کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ فساد روکنے کی کوشش کی، اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب اللہ دیکھتا ہے، دیکھو پراپرٹی اللہ کی ہے نا بھائی، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، پانی کے دریا کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ جب اس پہ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اور ہم لوگ وہ جماعت بنا کے اس کو عدل انصاف قائم نہیں کریں گے، تو جو کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تو کہتا ہے کہ اس عذاب سے انجینا میں نے ان کو میں بچا دوں گا، لیکن باقیوں کو تباہ کر کے اپنی پراپرٹی خالی کرائے گا اور پھر اور لوگوں کے حوالے کرے۔ موہنجو دڑو تھا، ختم ہو گیا نا، اس کی زمینیں بھی کس کے قبضے میں؟ لوگوں کے۔ لیکن ان موہنجے دڑوں میں بھی اگر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوشش کی ہوگی ان کے خلاف، تو اللہ نے ان کو ضرور بچایا ہوگا، اس کا خاندان کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ وَتَبَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالم لوگوں نے جو امیر لوگ تھے، ایم پی ایم این اے وزیر، ان کے پیچھے چلے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ مجرم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے اس کے متعلق سوسائٹی بنانا، لیکن اگر نہیں کرو گے، فلما نسوا ما ذکروا به، ذکر کہتے ہیں قرآن کو، جب قرآن کو بھلا دیا، یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، ذکر بولتے ہیں قرآن کو۔ اب کیا کہتا ہے، سنیں ترجمہ، فلما نسو، نسو بولتے ہیں بھلانے کو، ما ذکروا بھی، جو کچھ اس قرآن میں تھا کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے، یہ کورس کو جب تم بھلا دیا تو دوں گا عذاب، لیکن انجین الذین، اس میں نجات دوں گا صرف ان لوگوں کو ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے۔ اچھا، تو کام کیا ہے ان اہل جو 7 قسم کے لوگوں کا؟ میں نے آپ کو یہاں دکھایا، اس میں ڈیوٹی کیا تھی؟ ظلم کو مٹانا، مظلوموں کی مدد کرنا، مال جان سے جہاد کرنا، کفار اور منافقوں سے جہاد کرنا۔ ان لوگوں کو اللہ کہتا ہے ہر دور میں بچا لوں گا، جو ایسی جماعت میں ہوں گے جو نہیں المنکر کرے گی اور اپنا عقیدہ یہ رکھیں گے قرآن کو سمجھ کر کے مجھے ظلم کو مٹانا ہے، سوسائٹی کو صاف کرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں کس کو بچاؤں گا؟ فلما نسوا ما ذکروا بھی، جب لوگ بھول دیا اس کورس کو، انجینا الذین، صرف نجات دوں گا ان لوگوں کو ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، باقی لوگوں کو میں تباہ کر دوں گا۔ اگر یہی 7 لوگ قرآن سے نہیں گزریں گے تو پھر تو بڑی خطرے کی بات ہے، پھر یہ لوگ سب سے بڑے شیطان بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ اولیاء و شیطان، دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں، اولیاء اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اولیاء و شیطان بھی قرآن کا لفظ ہے۔ اسی لیے صرف اولیاء کہنے سے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، پتہ کرنا چاہیے کہ اولیاء اللہ ہے یا اولیاء شیطان ہے۔ یہ جو 7 لوگ ہیں، اگر یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے تو اس معاشرے میں سب سے برائی، دیکھیں نا، سب سے بڑے ڈاکو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا، ذہین عام آدمی تو نہیں کر سکتا برائی، یہی 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ان تک قرآن نہیں پہنچا اور قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا تو یہ خطوات شیاطین، اور یہ بن جائیں گے اصحاب المشأ، الٹے ہاتھ والے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، جو زیادتی کرتے ہیں اس کے دلوں پہ یہی ٹھپا لگتا ہے اور یہ بن جاتے ہیں شیطان۔ کام کیا کرنا ہے ان کو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مترفین، اکثر امیر لوگ۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 45۔ اللہ حنس العظیم، یعنی شرک، جھوٹی قسم، تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الواقعہ 45۔ بعثت پر بے یقینی کہ پتہ نہیں اللہ حساب ہوگا نہیں ہوگا، مرنے ابھی تو مزہ ہے، جو مزہ جینے دو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، اس کو یقین نہیں ہے۔ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں کیونکہ قرآن نہیں پڑھا۔
سورۃ جاثیہ 35 کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تالے. اب جب ان کو کچھ کہو تو کہتے نہیں جی نہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہمارے پہ اثر نہیں کرتی، مولویوں کی باتیں. حالانکہ وہ بیچارہ کہتا ہے قرآن سنو، لیکن نام کہہ دیں گے مولویوں کی باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی. اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، ضرور رکاوٹیں ڈالیں گے. تو پھر یہ جو لوگ ہیں یہ ہیں اصحاب الٹے ہاتھ والے، اور یہ جہنم میں جائیں گے. اسی لیے اگر یہ خواص قرآن نہیں پڑھیں گے اور یہ شیطان بن جائیں گے تو پھر یہ بنیں گے اول البقیہ خاندانی لوگ، شرک کے نظام سے مال کمانے والے ظالم راشی بنیں گے. پہلے تو بڑے پیر بن جائیں گے، قبریں لگا دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ دو، وہ کہتے ہیں نا کہ نذرانے دو، اس کی یہ اول البقیہ پھر وہ بن جائیں گے. اول الفضل والسعہ، یہ پیسے والے لوٹ مال کرنے والے امیر بن جائیں. اول القوت اول الباس، ظالم قوت والے لوگوں کو پکڑنا بند کر دینا، کوئی جج نہ کوئی ججمنٹ قائم کرے، اس قسم لوگ. اول العزم، یہ عزم لوگ بے ہمت ہو جائیں گے. اول الطول، لمبے ہاتھوں والے منافق سیاستدان بزدل حکمران. اول العلم، علماء سوء، بے انصاف جج وکیل اور افسران. اول النہا، انٹیلیجنٹ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ غریبوں کا حق کھانے والے زمیندار، اٹکل کر کے زمینیں کرنا، بیج میں سے پیسے، اس کے پیسے. تو لیکن ایک کیٹیگری اور بھی ہے جو یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے. وہ کون سی ہے؟ سنیں. کہہ رہے وہ، میں اس کو بتاؤں، اللہ فرماتا ہے لیس علی الزوفا، یہ جو کام ہے شیروں والا، ضعیف بیچارے بوڑھے جو مشکل سے چل سکتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو چھوٹ ہے. ولا علی المرضى، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، یا اتنے غریب ہیں کہ اس کام کے لیے اگر دن کو نہیں کمائیں گے تو رات کو بچے نہیں کھائیں گے، دہاڑی والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے. لیکن ایک کام ان کو کرنا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، ان کو تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، نماز پڑھو، دوسرا کام کرنا ہے. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے بھلے لوگوں پر اللہ کہتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان پہ کوئی چڑھت نہیں ہوگی، واللہ غفور رحیم. یہ لوگ کون ہیں؟ اچھا ایک سیکنڈ اور بھی ہے اس کا. اور دوسرا، ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم، اور ان لوگوں پہ بھی پکڑ نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے ہمیں کوئی سواری دے دو. قلت، تو آپ نے ان کو یہ کہا، لا اجد ما احملکم، نہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، مانا تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ رینٹ پہ خرید سکو کوئی سواری. یعنی مسکین لوگ دن کو کمانے، رات کو ان کو. تو وتولوا، تو وہ پیچھے جا رہے تھے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزْنًا، تو آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے. اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ خرچ کر سکیں. ان کی بھی چھوٹ ہے. کرنا کیا ہے ان لوگوں کو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب میمنہ، حقیقی، یہ ہیں حقیقی معذور، مسکین لوگ، دن کو کمایا تو رات کو کھایا، سورۃ التوبہ 92، مریض سورۃ توبہ 91، ضعیف بزرگ العمر توبہ 91، نابینا سورۃ الفتح 17، جسمانی عیب اپا سورۃ الفتح آیت نمبر 17. لیکن یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، اس سے گزریں گے، اور پھر اب تبلیغ کریں گے. کیا کریں گے؟ لیکن تبلیغ ہوگی اپنے پڑوس میں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا بھی پیسہ نہیں ہے نا کہ یہاں سے ادھر جائیں. تو یہ غریب لوگ ہیں، تبلیغ کریں گے اپنے پڑوس میں. یہ محسنون ہے اور جنت کے نچلے درجے میں جائیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ پڑوس میں کیوں؟ یہ بھی میں قرآن سے دکھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی ڈر سنائیے اپنے قریب کے رشتہ دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ قریب سے شروع کی نا، چاچے سے، دوسروں سے، ان سے، یا نکل گئے تھے روم میں یا جو قسطنطنیہ میں، وہاں جا کے تبلیغ کی؟ نہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے. یہ معذور لوگ ہیں، ان کو اپنے محلے میں تبلیغ کرنی ہے. اور تفسیر عثمانی اس کی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اوروں کے مقابلے میں پہلے اپنے اقارب کو تنبیہ کیجیے، کیونکہ خیر خواہی میں ان کا حق مقدم ہے. اور ویسے بھی آدمی کی صداقت و حقانیت اقارب کے معاملے میں پرکھی جاتی ہے. جب آپ محلے میں تبلیغ کریں گے تو تب کر سکیں گے نا جب آپ کا تعلقات اچھے ہوں. ورنہ کہ داڑھی لگا کے آ رہے ہو، کل تو ہمارے بچوں کو گالیاں دے رہے تھے، یہ محلے کے تم نالی ہماری خراب کر دیتے ہو.
پتہ تو چلے نا کہ اپنے باقی میں اتنی سفید داڑھی لے کے لاڑکا نہ جاؤں گا تو کہیں گے ہائے بزرگ بڑا آیا ہے. ابھی بزرگ اپنے محلے میں تو کر کے دکھائے. یہی ہے حکمت. اسی لیے دوسرے ہیں نقلی معذور. کون ہیں؟ نقلی معذور. یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو شیر لیکن بھیڑ کی کھال لے کے کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی معذور ہیں. اور بہانے کیا کریں گے نقلی معذور؟ سفر دور ہے. یہ ساری قرآن سے میں نے نکالی ہے. سورہ توبہ 42. گرمی ہے بھائی، گھر اکیلا ہے، بیٹھ کر تبلیغ کریں گے، مال جان کا خوف ہے، اکثر امیر لوگ ہیں، بھائی ہمیں مصیبت میں نہ ڈالو. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کا فہم حاصل نہیں کر، جبھی تو نقلی معذور بن گئے نا. اور یہ ہیں شیر لیکن اوپر بھیڑ کی کھال پہن لیتے ہیں. اور کیا کہیں گے؟ جہاد کے مقابلے میں تبلیغ کہیں گے. بولا ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں ظلم کے خلاف کچھ نہیں کرنا، ہمیں نئی سوسائٹی قائم نہیں کرنی، کسی کے ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے، ہم تو مقامی تبلیغ کریں گے. اب کیا ہے مقصد تبلیغ کا؟ دیکھو بات سنو. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ. جب آیت اتری کہ اللہ کے ساتھ کے رسول اللہ نکلو اور چلو، تو یہ نقلی معذور بنتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استأذنك اولي الطول منهم. اولي الطول تو بتایا نا کہ لمبے ہاتھوں والے معاشرے میں، تو وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالوا ذرنا، جی ہمیں چھوڑ دو، نکون مع القاعدین، ہم بیٹھ کے دین کا کام کریں گے، یعنی تبلیغ وغیرہ کریں گے. تو آگے آتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے پکڑ کن کی ہوگی؟ انما سبیل، ان کی پکڑ اس کی ہوگی علی الذین یستأذنونک وهم الاغنیاء. یہ معذور نہیں ہیں، غنی ہیں، پیسے والے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ان کی پکڑ ہوگی کہ یہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یہ پیسے والے. کیوں؟ رضو بین یکونوا مع الخوال، یہ بیٹھ کے ٹھنڈا ٹھنڈا کام کرنے پہ راضی ہیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس نے تو اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس لیے نقلی معذور بن گئے. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، علم ہی نہیں ان کے پاس. اب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے تارک صلاۃ، ان تارک صلاۃ کافر کفرن مخرجن ملہ وَإِنَّهُ أَشَدُّ كُفْرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ. جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے. اب آپ جاؤ مکے میں، جاؤ مکے میں تو سارے مسلمان ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ کسی کو باہر گھومتا دیکھیں گے تو پکڑ لیں گے نا، کیونکہ کہیں گے یہ کافر کیسے گھوم رہا ہے مکے میں. اور پکڑ کے اس کی شلوار بھی اتار کے دیکھتے ہیں کہیں مسلمان یا غیر مسلم تو نہیں ہے. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک معذور ہے بیچارہ اور اپنے سامنے کسی چور کو چوری کر کے دیکھتا ہے، اس کو پکڑنے کی اس میں ہمت نہیں، تو کیا کہے گا؟ ارے بھائی اللہ سے ڈرو، ارے بھائی خدا کرو، پہلے اچھے بندے بن جاؤ، یار یہ کام نہیں کرو. معذور تو یہی کرے گا نا، منتیں کرے گا نا. اب وہی معذور کسی کو بھائی نماز پڑھو، بھائی جان نماز پڑھو، بھائی ایسے نہیں کرو، چلو نماز پہ چلو، نماز ضروری ہے، نماز دین کا عمود ہے. یہ معذور یہی کرے گا نا، منتیں کرے گا. لیکن جب وہ جماعت بنے گی تو مارے گا جوتے. ہے تم نماز نہیں پڑھتے، خود کو مسلمان بولتے ہو، دکھاؤ آئی ڈی کارڈ، نہیں ہے مارو اس کو، لگو جیل میں. کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے اس کو جیل میں ڈال دو، یا سڑکیں مر جائے یا توبہ تاب کے باہر نکلے. یہ ہے اصل کام. یہ ہم نے مکس اپ کر دیا ہے سارا کام، معذوروں والا ہم کام کر رہے ہیں. یہ معذور کرتے ہیں نا، معذور میں تو طاقت ہی نہیں، وہ تو منت ہی کرے گا نا زیادہ سے زیادہ. اور وہ جو جماعت ہے وہ نظام قائم کرے گی اور سختی سے اسلام کو نافذ کرے گی. کیوں کہ ان تارک صلاۃ کافر کفرن مخرجن ملہ وہ ان اشد کفرن، یہود نصارہ سے بھی بڑا کافر ہے یہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا. اسی لیے ان لوگوں کی سزا کن کی؟ یہ جو نقلی معذور بنتے ہیں. کیا سزا ہے ان کی؟ کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ کل المخلفین من الاعراب، کہہ رہا ہے یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں نا اعراب میں سے، کہہ رہا ہے ستدعون الی قوم، تمہیں پیش کیا جائے گا آگے چل کر ایسے ایک لشکر اور قوم کے سامنے، اول الباس شدید، جن کے پاس بڑی طاقت ہوگی، بم ہوں گے، تلواریں ہوں گے. تو قاتلونہم و یسلمون، تو وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے
اور تمہیں اپنا فرمان بردار غلام بنا دیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسِيمًا، لیکن اگر تم اللہ کے رستے پہ چلو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم باہر نکل کے وہ کام نہیں کرو گے، پیچھے جاؤ گے، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی تم جواب دے چکے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو یہ جو ہمارے اوپر چڑھ گئے ہیں کافر، امریکہ پاکستان پہ چڑھ گیا ہے، عدل و انصاف قائم نہیں ہے، یہ سزا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نکری معذور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھو۔ کیسے کہتے ہو نماز پڑھو؟ معذور ہو آپ، کرسی سے نہیں اٹھ سکتے، کیسے کہتے ہو؟ نظام قائم کرو، پھر دیکھیں کیسے نہیں نماز پڑھتا۔ آخر میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کی سمجھنا ہے، ترجمہ تو ہے کہ ہمیں اس گروپ میں شامل نہ کرو جس پہ تیرا غضب ہوا ہو، یا وہ جو لوگ گمراہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی بھی ایسے لوگ کم تھے، تو مغضوب کہتے تھے یہودیوں کو جن پہ اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور ضالین کہتے تھے نصارہ کو کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ ایسے ہی ہے، لیکن یہ تو وقت گزر گیا، اب یہ کس پہ آئے گا؟ اس دور میں یہ اس کی کیا معنی ہے؟ یہ تفسیر میں آتا ہے شعور انقلاب میں۔ ہمارے زمانے میں جو علماء قرآنی سیاست کو چھوڑ کر سیاست میں کسی قوم کی تقلید کرتے ہیں، یہی تو مغضوب کی زد میں آتے ہیں۔ جو انگریزی دان دوسری قوم کی سیاست کی تقلید کرتے ہیں وہ ضالین کے شک میں شامل ہیں۔ جو بات تم خود نہیں سمجھتے اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس کی ذمہ داری مت لو، سمجھ بوجھ کر جو سیاسی کام کر سکتے ہو وہ کرو، ورنہ خاموش بیٹھو۔ ایسے جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی ضالین ہے۔ اب یہ قرآن شریف ہے نا، علماء نے ترجمہ کیا، کہتا ہے نا کس نے کیا؟ سب سے پہلے امام ولی اللہ دہلوی نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنے کی تمام لفظی معنوی دقتیں دور کر دی ہیں۔ اب اس کتاب عظیم کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اب بھی یہ کہنا کہ قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آ سکتا، پرلے درجے کی گمراہی ضلع۔ اب میں بیچ میں سے اٹھاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، بیچ سے اٹھایا نا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کو کہتا ہے، فرعون کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرمان بردار و محی۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا تھا، مفسد بنا رہا، تو آج ہم تمہارے بدن کو دریا سے نکالیں گے تاکہ تم پچھلوں کے لیے عبرت، تو بہت سے لوگ ہماری نشانی سے بے خبر ہیں۔ کیا مشکل ہے کوئی؟ اللہ کہتا ہے یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ایسے آسان ہے جیسے آپ آپس میں گفتگو کرتے ہو، اسے اوپر ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس سے فقہ نکالنا، تفسیر نکالنا، پھر اس کے لیے 14 علم اور اس کے لیے اسپیشلٹی چاہیے، پی ایچ ڈی ان اسلام اور 14 علوم چاہیے، لیکن قرآن کی آسان زبان ایسے اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ یہ تو کہ بکری والے کو بٹھا کے، بکری والا ہے مثال کے طور پہ، چرانے والا، اس کو نہ عربی آتی ہے نہ سندھی نہ اردو، تو بیٹے کو بلائے گا نا، بابا 8ویں پڑھتے ہو؟ ہاں یار یہ تو قرآن شریف ذرا پڑھو، تو کرے گا بابا لکھا ہے کہ ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت سی ہے، زمین کے اوپر ہی اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ذرا بھی قرار سے بات نہیں۔ اللہ مومن کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب وہ بکری والا نہیں سنے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہیں سے بھی اٹھاؤ، جہیں سے چاہے اٹھاؤ۔ تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے میں بھاگ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ جب اس نے خون کیا تھا، آگے آ جائے گا۔ پھر اللہ نے مجھ کو نبوت علم بخشا اور مجھے پیغمبروں سے کیا۔ کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تمام جہاں کا مالک کیا، کون سا ہے؟ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے یہ ترجمے کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، یہ ظالم ہے آج کے دور کا۔ اور قرآن حکیم کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس کے جو حقوق ہم پر، بس 4-5 منٹ ہے میرے، 10 بجے ختم کرنا۔ قرآن حکیم کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اور آخر میں آپ کیا کہتے ہو؟ آمین۔ کیا مطلب آمین کا؟ کہ اللہ پاک جو ایگریمنٹ میں نے آپ سے کیے میں اس پہ ابھی ٹھپا لگاتا ہوں، اس کو بولتے ہیں آمین۔ کیا معنی ہے اس دعا فاتحہ کی؟ معنی یہ ہے کہ خدایا
کرۂ زمین پر صالح سوسائٹی موجود ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما، اگر نہیں تو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی سوسائٹی خود پیدا کریں۔ اب ہم تنظیم اسلامی میں یہی کام کر رہے ہیں نا، اس میں شک نہیں کہ بات بہت مشکل ہے، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس ارادے کے بغیر صراط مستقیم جو آپ نے ایگریمنٹ کی اللہ سے، اہدنا صراط المستقیم، اس کی تعمیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ بات بہت مشکل ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے ارادے بغیر صراط مستقیم کی تعمیل ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہم نے سنا ہے سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں پہ بھی تو غور کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یہ کون سی جماعت جس میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس قرآن کے کورس کو سمجھ کر پیپر میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرچہ آپ کا چل رہا ہے، کورس یہ ہے، دیٹس آل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی لیکچر اردو میں انشاءاللہ 2-3 دنوں میں یوٹیوب پہ آ جائے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ تو دوستوں کو ضرور بھیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ لاکھو صاحب نے آج ماشاءاللہ کنٹینیو پچھلے جمعے بھی آئے تھے، اس جمعے بھی، اور آئندہ جمعے بھی لاکھو صاحب انشاءاللہ آئیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے قرآن سنا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دوسرے لوگ بھی سنیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہونا چاہیے کہ ہر علاقے کے اندر کم از کم ہر یوسی میں ایک مرکز تو ہو۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ افرادی قوت، کہ آپ آگے آئیں اور اس کام میں شامل ہو جائیں تاکہ لوگ قرآن کو سمجھنے لگیں اور ہمارے ملک کے بھی حالات بہتر ہو اور ہم بھی صراط مستقیم پر صحیح معنوں میں عمل کر سکیں۔ تو کوشش کیجئے اور لوگوں کو، آپ بھی آگے آئیں اور لوگوں کو بھی لائیں، سمجھے نا۔ آپ تنظیم میں آنا، پروگرامز میں آنا شروع کریں، دیکھیں کہ یہ کیسے کام کر رہی ہیں، پھر آپ ہمیں دیکھیں، ہماری تنظیم کو دیکھیں، پھر اس میں شامل ہو۔ ہمارا کام ملک کے اندر انقلاب لانا کہ یہاں صراط مستقیم اللہ کا نظام قائم ہو، اور اس کے لیے ہم افراد کو تیار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی لاکھو صاحب کا درس ہے شرک کے حوالے سے، اور تو کوشش کیجئے گا کہ آئندہ جمعے بھی آپ شرکت کریں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دیجیے گا۔ شرک کیا ہے ٹیکنیکلی اس کو ایکسپلین کیا جائے گا، اس پہ اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا کہ شرک کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، حیا قیوم برحمت استغیث۔ یا رب العالمین، یہ جو آپ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، جو آپ نے آج ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے، اور ہمیں جو سیدھا رستہ آپ نے قرآن سے دکھایا ہے، اللہ پاک ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ اللہ پاک آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایسے کھلے الفاظ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور توفیق دے کہ ہم آپ کی اور بھی باتیں سمجھ کر پڑھیں اور آپ کی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ یا رب العالمین، ہم جانور نہیں بننا چاہتے، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، آپ نے کہا کہ وہ جانور ہیں۔ ہم انسان بننا چاہتے ہیں اور فطرت والی تنظیم بنانا چاہتے ہیں جس میں عدل و انصاف ہو۔ بقایا میری زندگی ہے آپ کے دین کے لیے وقف ہے کہ میں یہاں پہ ایسی نظام لاؤں جو لوگوں کو عدل و انصاف ملے۔ اللہ پاک، ہم معذور نہیں ہیں، ہم کسی کو منتیں نہیں کریں گے دین کے لیے اور نماز کے لیے، ہم تو وہ جماعت بنائیں گے جس کے پاس پاور ہوگا، اور ہم بازور زور مسلمانوں کے اسلام پہ لانے کی کوشش کریں گے، یا اسلام چھوڑ دیں یا اسلام پہ پورے آ جائیں۔ آمین رب العالمین۔ رب العالمین، جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یا اللہ پاک، یہ تیرے ہیرے ہیں، یہ قرآن نے ان کو اٹریکٹ کیا ہے، قرآن نے ان کو بلایا ہے، یہ ہیرے ہیں اللہ پاک، اور ان کو سچا ہیرا بنا دو، اور ان کو اس دین کے کام کے لیے کام میں لگا دو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں۔
چائیں آ رہی ہے، اور کچھ ہمارے رفقا اور ہمارے احباب کچھ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا رب کریم، ہمارے اسلم بھائی حاجی اسلم میمن صاحب، ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے افتخار بھائی، ہمارے حبیب، ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، یا اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، یا اللہ ان کی تمام تکالیف کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جو بھی حاضر ہیں، ان میں جو بھی بیمار ہیں یا جو تکلیفیں ہیں، یا ان کے رشتہ داروں کو جو تکالیف ہے، یا اللہ ان سب تمام تکالیف کو دور فرما۔ یا رب کریم، ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے۔ یا رب کریم، دنیا میں بھی ہم پر رحم و کرم کرنا، اور آخرت میں بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما کر جنت الفردوس عطا کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔